الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت و اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین اسلام میں دو قسم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. ایک ہے حقوق اللہ کے حقوق، دوسرے ہیں حقوق العباد بندوں کے حقوق. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں اللہ رب العزت نے اپنا حق بیان فرمایا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، اسی کے ساتھ اللہ نے حقوق العباد کو بھی بیان فرمایا وبالوالدین احسانا. مسلمان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو یہ محفوظ رہے. سب سے بڑا حق. اور ایک مومن دوسرے مومن کا محافظ ہوتا ہے، اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے. قرآن مجید میں
اس بات کی سخت تائید کی گئی ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کوئی بھی شخص کسی کو قتل نہ کرے ناحق جس کو اللہ نے حرام کیا ہے قتل کرنا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو آدمی کسی کو قتل کرے متعمدًا، جان بوجھ کے، نشانہ لگا کے، ایسے آدمی کے متعلق اللہ رب العزت نے 4 سزائیں بیان فرمائی ہیں کہ اس کو 4 طرح کی سزائیں ملیں گی۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کو سب سے پہلی سزا یہ ملے گی کہ اس کا بدلہ اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، خالداً فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس سے نکل نہیں سکے۔ دوسری سزا یہ بیان فرمائی کہ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا، غصہ ہوگا۔ آج کوئی سینئر صاحب مرتبہ غصہ کرے تو ہم سے اس کا غصہ برداشت نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت کا غصہ کون برداشت کر سکتا؟ وَلَعَنَهُ، اور تیسری سزا اس کو قاتل کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتے ہیں، اس کے چہرے پر پٹکار ہوتی ہے، ظالم کے چہرے پر۔ وَأَعَدَّ لَهُ، چوتھی سزا قاتل کو یہ ملے گی وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے قاتل کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ، جو کسی انسان کو قتل کرتا ہے او فساد فی الارض، یا وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، تو اس نے تو ایک انسان کو قتل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گوئے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو قتل کیا اس نے۔ چونکہ زندگی جینا ہر انسان کا حق ہے، آزادی کے ساتھ جینا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جینا، یہ ہر انسان کا حق ہے۔ جو قتل کرتا ہے گویا کہ وہ ایک انسان کو قتل نہیں کرتا، پوری انسانیت کو قتل کرتا۔ اس نے کسی سے جس کو قتل کیا اس کے جینے کا حق اس نے چھینا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ پوری انسانیت کا یہ ظالم قاتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اسی طرح کوئی کسی کی جان بچاتا ہے، یہ جان بچانے میں مدد کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کی جان نہیں بچائی بلکہ پوری انسانیت کی
جان کو بچایا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی مومن کے لیے قطعاً ذرہ برابر گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ مومنین کی یہ صفات اللہ نے بیان فرمائی، وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، جو کہ ناقابل معافی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الا خطا، بعض ایسے قتل ہیں کہ انسان سے غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ نشانہ کہیں لے رہے تھے، تیر کسی طرف چل گیا، گولی کسی طرف چلانا تھی، غلطی سے کسی انسان کو لگ گئی، وہ ایک الگ بات ہے۔ قتل خطا جس کو کہتے ہیں، غلطی سے قتل۔ باقی جان بوجھ کے جو کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا بہت خطرناک ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ تم قتل نہ کرو اپنی اولاد کو اس خوف سے خشیت املاق نحن نرزقکم وإیاکم، اس خوف سے کہ وہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، اولاد کہاں سے کھائیں گے۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ اپنی اولاد کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ کھانے پینے کا بندوبست ہمارے اپنے لیے نہیں ہے، یہ کل کو بڑے ہو گئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گے، اس کے لیے کہاں سے ہم بندوبست کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دینے والے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم پالنے والے ہیں، تمہیں کائے کی ٹینشن۔ پوری کائنات میں جتنی بھی انسان ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو رزق دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی، پوری کائنات۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی یہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو اس کو وہ معیوب سمجھتے تھے، اپنے لیے عیب سمجھتے تھے، شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے۔ جیسے کسی کے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی اس کو قتل کر دیتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں کسی بچی کا باپ ہوں اور کوئی شخص میرے گھر داماد بن کر آئے۔ آج کل بھی یہ ماحول بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچی کی پیدائش ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ اس بات پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ بچی کیوں پیدا ہو، گویا کہ اس کا مقصد یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کسی کو بچی دے دیں، کسی کو بیٹا دے دیں، کسی کو کچھ بھی نہ دیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ کسی کو ساری عمر بیمار رکھے، ساری عمر بیماری نہ آئے، صحت مند رکھے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ کسی کو عزت مل جائے، کسی کو ذلت، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ گویا کہ جو بچی کی پیدائش پر خوش نہ ہو وہ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کے فیصلے پر خوش نہیں ہے۔ اور اس لیے خوش نہیں ہوتے کہ
ہم بھی کسی کے سسر بنیں گے، کوئی داماد بن کر آئے گا۔ بھئی ہمارے گھر میں بھی اگر کسی کی بچی ہے تو آخر وہ بھی کسی کی اولاد ہے۔ تو اللہ کا قانون ہے، قدرت ہے، ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ تو اس لیے بچی کے پیدائش پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی پہلی اولاد بچیوں کی ہے، بیٹیوں کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اولاد بچیوں سے چلی۔ یہ کوئی معیوب نہیں ہے، بلکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اسے بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ تو بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، دونوں پر انسان کو راضی رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف میں دونوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اکبر عند اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تدعو للہ ندا وہو خلقک۔ سب سے بڑا اللہ کے نزدیک گناہ یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو، کسی اور کی عبادت کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ وہ اللہ رب العزت آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، اس کو چھوڑ کے پھر کسی اور کی عبادت کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر صحابی نے فرمایا ثم ایٌ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیت، اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو قتل کرو اس خوف سے کہ وہ بڑی ہو کے آپ کے ساتھ کھانا کھائے گی، آپ کے گھر کے اوپر یا آپ کے اوپر بوجھ بنے گی، اس ارادے سے اپنی اولاد کو قتل کرنا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ جیسے آج کل بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ بہت جگہ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، خود بھی اپنی اولاد سمیت، سب کا رازق اللہ ہے، حالات آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو یا اپنے بچوں سمیت ختم کر دے، بلکہ رجوع اللہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ صحابہ اکرام پر بھی حالات آئے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تزنی خلیلتک۔ تیسرے نمبر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب پڑوسی کا محافظ ہوتا ہے، اب اگر پڑوسی گھر میں نہ ہو، اس کی گھر والی کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مومن جو ہے نا، مومن کے لیے محافظ ہوتا ہے۔ اب آدمی کسی کے پڑوس میں رہ رہا ہو اور اگر کہیں جائے اس کا پیچھے سے گھر محفوظ نہ ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو تیسرے نمبر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ اپنے پڑوس کی گھر والے کے ساتھ بدکاری کے ارتکاب کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک اور روایت ہے، الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وقتل النفس، اور کسی کو ناحق قتل کرنا، والیمین الغموس۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا۔ آج کل اس کا بھی رواج بہت عام ہے، معمولی بات پر قسم اٹھا لیتے۔
لیکن چھوٹی سی بات پر قسم اٹھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قسم کو تو لوگ بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ، بلکہ قرآن مجید اٹھانے میں بھی لوگ ذرہ برابر تردد نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کیا ہوگا۔ حالانکہ 100% جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جھوٹا قرآن مجید اٹھا لیتے ہیں۔ انہیں خبر نہیں ہوتی کہ اس کی ہلاکت میں، اس کی تباہی میں کتنا بڑا وہ ہے۔ حالانکہ کوئی جھوٹا قرآن اٹھائے تو اس کی کتنی بڑی ہلاکت ہے، یہی قرآن اس کو تباہ کر سکتا ہے، زمین میں بھی دب سکتا ہے۔ تو معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے۔ یہ فیصلوں کے لیے نہیں اترا، یہ پڑھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم میں ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ والسحر، کسی پر آپ جادو ٹونا کریں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے، من حفر بئرا یقع فیہ۔ اب جادو ٹونا کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں، جادو کرنے سے اگلے کو نقصان ہو یا نہ ہو، یہ بات تو پکی ہے کہ آپ کا نقصان لازمی ہوگا۔ یہ تو مشہور مقولہ ہے نا، من حفر بئرا یقع فیہ، جو کسی کے لیے کھڈا کھودتا ہے اس میں خود ہی پہلے گرتا ہے۔ تو جو آدمی کسی کے لیے برا سوچتا ہے، وہ برائی پہلے اس کے اپنے در پہ آتی ہے، وہ خود اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں جو اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین تو وہ ہے جو دوسروں لوگوں کو نفع دے، خیر کی بات پہنچائے، ضرر نہ پہنچائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں، ما اطیبک و اطیب ریحک، کہ اے بیت اللہ تو کتنا معطر ہے، تیرے سے آنے والی خوشبو ہوائیں کتنی معطر ہیں، وما اعظمک، اور تیری عظمت اللہ کے ہاں کتنی بلند ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ، اے بیت اللہ تو عظمت والا ہے۔ معنی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک مومن کی عظمت تیری عظمت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یعنی ایک انسان کا قتل، ایک انسان کی عزت بیت اللہ سے بڑا گناہ ہے۔ آپ مسجدیں گرا دیں، بیت اللہ گرا دیں، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں، جتنا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو آپ ذلیل کر دیں، کسی مسلمان کو قتل کر دیں۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں، کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ کسی ایک فاحشہ زانیہ عورت نے کسی پیاسے کتے کو پانی پلایا، پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے اس زانیہ عورت کی بخشش فرمائی۔ ایک جانور ہے، اور اس لیے شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ کسی جانور کو کسی جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اس لیے کہ دوسرے جانور کو تکلیف ہوتی، اور کسی جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کریں، اس لیے کہ دوسرے جانور کو اس سے تکلیف ہوتی۔ یہ چونٹی کے جو بل بنے ہوتے ہیں، اس میں پیشاب کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے نیچے اس کے اندر چونٹیاں ہوں اور ان کو چونٹیوں کو تکلیف ہو۔ اب بتاؤ، جانوروں کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے تو انسانیت کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو انسانیت کی قدر کرنے کی، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا